اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر تمنا خدائی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ سب سے پہلے تو اس بات کو میں عرض کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی نفی فرمائی ہے جو بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بے اصل خیالات سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، عقلی بنیاد بھی نہیں ہے، عملی بنیاد بھی نہیں۔ عقلی بنیاد سے مراد یہ کہ جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں، یہ عقلی بنیاد ہے۔ اب کوئی کہتے نہیں دو اور دو چھ بھی ہو سکتے، تو یہ خیال ہے جس کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ اور عملی سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو جس سبب سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس سبب کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہے تو عملی بنیاد کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی جو کاشت کر رہا ہے تو کیا خیال ہے فصل ہونے کے بعد وہ گندم کو کاٹ سکتا ہے؟ ہاں جی، ظاہر ہے ایسا اللہ کر سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے بیسل ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اللہ کولی شیخ عادت نہ دے، اللہ اس کو کر سکتا ہے لیکن اس کی عادت نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سنت عادیہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگ اس کو ایک بے اصل خیال کہیں گے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس بنیاد پہ خراب کرتے ہیں، عاملوں کے پیچھے، دھوکہ بازوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، غلط پیروں کے پیچھے۔ ان لوگوں نے جو ان کو خوش رکھنے کے لیے باتیں بنائی ہوتی ہیں، وہ صرف چونکہ وہ چاہتے ہیں تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو پیر صاحب نے کہا ہے، وہ پیر صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ پیر صاحب خدا تو نہیں ہے۔ ہاں جی، پیر صاحب تو وہی بتا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہوگا، اس سے پیر صاحب نکل تو نہیں سکتے۔ اس طرح عامل بھی اس نظام سے نکل تو نہیں سکتا۔ کوئی سائنسدان بھی اس نظام سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ پاک کا ایک بنا ہے نظام ہے، اس کے قوانین کے مطابق، جس کو ہم قوانین فطرت کہتے ہیں۔ سائنس کس کو کہتے ہیں؟ قوانین فطرت کو کہتے ہیں۔ ہمارے اردو ہمارے جب ہم پڑھتے تھے دوسری جماعت کی جو کتاب ہوتی تھی، ایک کتاب مطالعہ فطرت، چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے دوسری جماعت میں، وہ اصل میں سائنس کی بنیادی کتاب تھی، مطالعہ فطرت۔ تو ایک فطرت کے قوانین کے مطابق اب دیکھو نا، میں کوئی درخت بوتا ہوں تو بونا میرا کام ہے، پھر اس کو پانی دینا میرا کام ہے، کھاد ڈالنا میرا کام ہے۔ درخت کو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ قانونی فطرت اس میں یہ تین چیزیں ہیں جو میرے بس میں ہے، جو میرے لیے اسباب کا درجہ رکھتے ہیں: بونا، پانی دینا، کھاد دینا۔ آگے جا کر بعض صورتوں میں شاخ تراشی کرنا، بعض صورتوں میں مزید بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، کچھ چیزیں بنانی پڑتی ہے اس کے لیے، ٹیکنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کہ، لیکن وہ اسپیشل کیسز ہے۔ جنرلی یہ تین کام ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، جو سرجن تھے اس کے پاس میں چلا گیا تو اس نے پوری ٹرے تیار کی ہوئی تھی، میجر سرجری کے لیے بھی اور مائنر سرجری کے لیے بھی۔ خدا کی شان کہ وہ کام میرا مائنر سرجری سے ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی اس میں صرف ہاتھ ہی کو سن کیا اور پورے جسم میں انستھیزیا کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو
اس وجہ سے وہ میرے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا اور وہ کام بھی کر رہا تھا. تو مجھے کہتے شاہ صاحب ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا کام یہ ٹوٹے ہوئے حصوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کر کے باندھنا ہے, باقی سارا کام خدا کا ہے. باقی سارا کام خدا کا, وہ اس میں جوڑ لگا دے تو لگا دے, اور لگا دیتا ہے. کیونکہ ادھر سے بھی سیکریشن باہر آتی ہے, ادھر بھی سیکریشن آپس میں مل جاتی ہیں, بانڈ بنا لیتی ہے, سخت ہو جاتی ہیں, کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر تھا, ساتھ ساتھ بتا رہا تھا یہ. تو اسی طریقے سے مطلب کو ہے کہ یہ فطرت کے مطابق. اب اگر جوڑے نہیں اور پھر کہتے ٹھیک ہو جائے, یہ خلاف فطرت بات ہے. اور میرے بھائی کا یہ انگلی کٹ گئی تھی, پتہ نہیں اس نے کسی سے سنا تھا کیا نہیں تھا, لیکن اس نے ادھر ہی رکھ دیا اس پر, اس طرح رکھے رہے. اور کمپاؤنڈر تھا ہمارے جہانگیرہ گاؤں کا, وہاں تک پہنچ گیا. اس نے کہا ہٹایا تو نہیں, کہتے نہیں, بس کہتے بس پھر ٹھیک ہے. بس اس کو اسی باندھ لیا اور وہ جوڑ کا لگ گیا اور ٹھیک ہو گئی. مطلب یعنی یہ چیزیں ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, قدرت. اور اگر علادہ کر لیتے پھر مسئلہ تھا. تو یہ ہر چیز کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے, نظام ہے. انجینئرنگ کی بھی اس طرح چیزیں ہیں, وہ بھی قوانین فطرت ہے. ڈرائیونگ کے بھی اس طرح ہی ہیں. اب آپ اسٹیئرنگ اس طرف موڑیں اور کہہ دیں کہ گاڑی اس طرف چلی جائے, تو یقیناً پاگل پن کے کچھ آثار شروع ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو یہ قوانین فطرت ہے. اسباب, تو اسباب کے تو بے اصل خیالات سے مراد کیا ہے؟ جو ظاہری باطنی اسباب ہیں, جو ظاہری باطنی اسباب ہیں, ان ظاہری باطنی اسباب کا خیال رکھ کر سوچنا, اس کے مطابق کام کرنا, یہ مطلوب ہے. اگر ظاہری باطنی اسباب کا ہم خیال نہ رکھیں تو یہ بے اصل خیالات ہیں. یہ بے اصل خیالات ہیں. کورونا آیا, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. اب ایک طریقہ تو یہ کہ باقاعدہ اس کا علاج کا سوچا جائے. علاج کے مختلف طریقے ہیں. ایلوپیتھی کے اپنے ہیں, حکمت کے اپنے ہیں, ہومیوپیتھی کے اپنے ہوں گے, اکوپنکچر والے کے اپنے ہوں گے, لیکن بہرحال کے اپنے اپنے طریقے. تو علاج ہے. دوسری طرف انڈیا میں کچھ لوگوں نے کورونا کا بت بنا لیا, اس کو کہا کورونا مائی. ابھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں, مل جائے گا. تو کورونا مائی کے سامنے وہ ٹیک رہے ہیں. اصل میں ہندوؤں میں یہ چیز ہے نا بہت, یعنی جس کو کہتے ہیں عرصے سے, کہ وہ جو چیز کچھ دے سکتی ہے اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, اور جو کچھ نقصان پہنچا ہے اس کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ہاں جی, یہ جو کالی دیوی ہے, تو کالی دیوی کا تصور انہیں ایسے بنایا ہوتا ہے کہ وہ بڑی خونخوار قسم کی عورت ہے, اور اس کے پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہیں, اور سب ہاتھوں میں مطلب خنجر ہیں, اور شکل بھی ایسی بہت ظالم قسم کی ہے. اب اس کے سامنے وہ ڈنڈوت کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ مصیبتوں سے بچیں. واقعہ ان کا ہے. تو ان کے عقیدے ایسے ہیں. تو یہ بے اصل خیالات, بے اصل خیالات, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنے ذہن سے تراشے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں. اب ہمارے مسلمانوں میں بالکل وہ ان کی طرح تو نہیں کر سکتے, الحمدللہ ایمان تو ہے, لیکن ان سے اثر کچھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے کچھ مزاروں کو بنایا ہوتا ہے, یہ فلاں چیز کے لیے, یہ فلاں چیز کے لیے, یہ فلاں چیز کے لیے. ان کے پاس جاتے ہیں, باقاعدہ مانگتے ہیں. کچھ عورتیں جاتی ہیں باقاعدہ وہاں کے پتھروں کو اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں, کچھ پتھروں کو اٹھاتے, کچھ اس کے ساتھ گرے باندھتے ہیں. یہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے, بچپن میں ہم نے دیکھا ہے.
تو یہ چیزیں کرتی ہیں، اور کوئی بھی ان کو کچھ بھی بتا دے، وہ اس کو کرنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اپنا کوئی کام نکالنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے وہ کسی بھی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. بیس الخیالات. تو فرمایا یہ لوگ صرف بیس الخیالات پر نمبر 1 اور نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں. نفس کی خواہش میں مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں، شوگر ہے کسی کو، بیمار ہے، ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں. اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں میٹھا نہ کھاؤ، ایک علاج مطلب پرہیز کی صورت ہے. اب جو شوگر کے بیمار ہوتے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہوتے، پروفیسر بھی شوگر والے ہو سکتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. میرا خود ایک کولیگ ہے نہ، وہ رومیٹ تھے وہ، اور ڈاکٹر بھی کون سے ڈاکٹر؟ سائیکاٹرسٹ اسپیشلسٹ، سائیکاٹری اسپیشلسٹ، ایوب میڈیکل کالج، پروفیسر آف سائیکالوجی. ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ان کی بیٹیاں بھی ڈاکٹر تھیں. چائے ہمارے گھر والے بنا رہے تھے تو ان کی بیٹیوں سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب چینی استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے جی. تو ان کا شوگر تو نہیں کہتے، شوگر تو ہے. تو انہیں کہ پھر شوگر والے کیسے چینی استعمال کرتے؟ کہتے ہم نے تو بہت روکا، لیکن وہ کہتے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. پشتو میں کہا چینی مزہ کئی، چینی میں مزہ ہے. وہ اصل میں یہ بیماری ہے، یہ بذات خود ایک بیماری ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اب نفس کی خواہش اور کچھ نہیں. لیکن یہ نفس کی ایسی خواہش ہے جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے، صحت کے لحاظ سے جسمانی بیمار کر سکتی ہے. ایسے بھی خواہش ہوتے ہیں جو آپ کو روحانی بیمار کر سکتے ہیں، روحانی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مثلا بد نظری، یہ بھی ایک خواہش ہے. کسی غیر محرم سے بات کرنا، اس کی خواہش، یہ بھی ایک بیماری ہے. ضروری بات کی گنجائش ہے اس میں نہیں، لیکن اس میں نفس کی خواہش شامل نہ ہو. اگر نفس کی خواہش شامل ہو تو پھر احتیاط لازم ہے، پھر احتیاط لازم ہے، کیونکہ اس سے بچنا ضروری ہے. پھر تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول ہدایت آ چکی ہے. انہیں حلال اور حرام کی تمام چیزوں کی عقائد وغیرہ کی ساری باتیں رسول بتا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، علم حاصل ہے ان کو، ہدایت آ چکی ہے. میں 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت کا علم، مطلب اگر آپ اس علم پر عمل کر لیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی، اور ایک ہے ہدایت کی توفیق، مطلب ہے کہ آپ راستے پر آ جائیں گے. کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت کچھ خواہش، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ کہتا نا بہت ساری باتیں ہماری پوری ہوئی جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، اس پہ بھی شکر نہیں کیا. ہاں جی. اور بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی، اس پہ بے صبری. تو یہ جو تمنا ہے، تمنا ضروری نہیں کہ پوری ہو، تمنا ضروری نہیں کہ پوری ہو. ہاں البتہ اگر تمنا ارادہ بن جائے، اس کے اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش شروع ہو جائے اور پھر بھی نامکمل ہو جائے تو پھر اس پہ اجر بھی ملتا ہے. بعض دفعہ ناکام لوگوں کو کامیابوں سے زیادہ اجر مل جاتا ہے.
لیکن ارادہ کے ساتھ، ارادہ کیا ہو تو، اگر ارادہ نہیں کیا پھر کچھ بھی نہیں، تمنا سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب اس کے لیے باقاعدہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا، لوازمات جو اس کے ہیں اس کو پورا کرنا، یہ تمنا سے ارادے تک، ارادے کو منتقل ہونا، یہ چیز ہے کہ جب تمنا کے ساتھ لوازمات اس کے شامل ہو جائیں اور پورے ہو جائیں تو پھر یہ ارادہ بن جاتا ہے. فرمایا سو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر تمنا خدائی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں اگر ایسا ہو جائے. شیخ چلی کا واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا، کہ شیخ چلی وہ بھی تو تمنا کی بات تھی نا، اس میں صرف خیال ہی خیال تھا. وہ راستے پہ جا رہا تھا، گڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ کا وہ بھرا ہوا تھا، سر پہ رکھا ہوا تھا، وہ مالک پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ میں اس کا کر لوں گا، اتنے پیسے مل جائیں گے، پھر اس کو میں اس جوڑ کے یوں کروں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر اس سے اتنے پیسے بن جائیں، پھر اس سے یہ ہو جائے گا. ہوتے 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 اس نے گھر بنا لیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے، بچے شرارت کرنے لگے. کسی بچے کو لات ماری خیال ہی خیال میں، وہ گڑا گر گیا، سارا دودھ گر گیا. پیچھے مالک نے کہا یہ تو نے میرا اتنا نقصان کیا. کہ چپ رہو، میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا. تو کہتے ہو تو نے میرا نقصان کیا، تیرا کیا نقصان ہوا، صرف گڑا ہی چلا گیا، میرا تو پورا خاندان تباہ ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ انسان کی جو تمنا ہے ضروری نہیں کہ پوری ہو. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈالے. یہاں دو چیزیں فرمائی ہے، حب دنیا، دنیا کی محبت، اور شیطان کے اغوا میں آ جانا. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے پاس صرف وسوسے کا اختیار ہے. صرف وسوسے کا، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، اور بر زبردست ڈال سکتا ہے. اس کے پاس تمام طریقے اس کو آتے ہیں. اب اگر آپ اس کے وسوسے پہ یقین نہ کرے اور اس کو نہ مانے تو شیطان فیل ہو گیا، شیطان اپنے منصوبے میں فیل ہو گیا. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ نچلے بیٹھ جائے. وہ ایک میں فیل ہو گیا تو دوسرا شروع کرتا ہے اس سے ذرا لو لیول کا، چلے ممکن ہے اسی میں آ جائے، تو پھر اس کے لیے پروگرام بنا لے گا. اگر آپ نے اس کو بھی نہیں مانا پھر اس سے لو لیول کا اور بنا لے گا. اگر وہ بھی نہیں چلے پھر اس سے لو لیول کا اور بنا دے گا. مثلاً این ممکن ہے کافر بنانے کا وسوسہ ڈالے، نہیں ہو سکا پھر فرائض کو چھوڑنے کا وسوسہ بنائے گا، نہیں ہو سکا تو چلو پھر مستحبات کو چھوڑنے کا وسوسہ بنا لے گا، وہ نہیں ہو سکا تو کسی نیک کام کو نہ کرنے کا وسوسہ بنا لے گا، وہ نہیں ہو سکا تو نیک لوگوں سے نفرت کا وہ بنا لے گا. مطلب کوئی نہ کوئی وسوسہ اس کا وہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہے سب کا علاج ایک ہی علاج ہے، اور وہ کون سا علاج ہے؟ پرواہ نہ کرو، شیطان کی وسوسے کی پرواہ نہ کرو، forget about it. اس کو ایک نوائس سمجھو. ایک نوائس ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے روتے ہیں گھر میں، آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، آپ کام میں بزی ہوتے ہیں بچے رو رہے ہیں، غصہ تو آپ کو آتا ہے کیا فضول حرکت کی ہے، لیکن آپ پتہ ہی بچہ ہے اس کو میں کیا کروں، یہ سمجھتا تو ہے نہیں، لہٰذا برداشت ہی کر رہے ہوتے اور اپنا کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. بس شیطان کے ساتھ بھی ایسے کرو، آپ اس کو ایز اٹ از لے لے، بس ٹھیک ہے جی جو کہتا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ میرا کام ہی نہیں، نہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. بعض لوگ تنگ ہوتے ہیں جی اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں میں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا. بھائی تم نہیں مرو گے، مرنے جینے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس پرواہ نہ کرو، اس کا خیال ہی نہ کرو. یہ اس کا علاج ہے. اگر یہ علاج کسی کا مطلب دل چاہے تو کر سکتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑا کامیاب علاج ہے. اس کے بعد لوگوں نے وظیفے بتائے نا، بھائی وظیفے اس کا علاج نہیں ہے.
آج کل کے دور کا جو مجدد ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وظیفے اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں. اس کو کچھ بھی نہ سمجھو، اس کو کچھ بھی نہ سمجھو. فرماتے جیسے شیشے کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اور آپ کو مکھی شیشے کے اندر نظر آ رہی ہے، اس کا عکس، لیکن وہ شیشے کے اندر ہے ہی نہیں. اگر آپ نے باہر سے اس کو اڑا دیا تو اندر سے بھی چلا جائے گا. اس کا صرف عکس ہی ہے نا. تو اس طرح انسان وہ شیطان باہر سے وسوسے ڈال لے تو آدمی کہتے شاید یہ میرے دل میں، یہ میں کر رہا ہوں. بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تو شیطان کر رہا ہے. تو شیطان کر رہے وہی بھگتے گا. اور شیطان کی تربیت ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے. لہٰذا ہم بالکل صرف ایک ہی کام کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرے. یہ تو کام ہو گیا کہ شیطان کے ساتھ تو ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے کہ پرواہ نہیں کرے. لیکن نفس کا علاج کرنا ہے، نفس کو چھوڑنا نہیں ہے. نفس ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی نہیں چھوڑنا. واہ جی واہ، کمال ہے. شیطان سر پہ بیٹھ جائے پھر بھی پرواہ نہ کرو، اور نفس ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس کو نہ چھوڑے. کیا بات ہے. ہاں جی. وجہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ خارجی چیز ہے، وہ نفس داخلی چیز ہے، وہ آپ کے اندر ہے. اس وجہ سے اگر وہ بظاہر ٹھیک بھی ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ واقعی ٹھیک ہو چکا ہو. آپ کو صرف ٹھیک نظر آ رہا ہوگا، آپ کو صرف ٹھیک نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک نہیں ہو چکا ہوگا. اس وجہ سے احتیاطی تدابیر لازمی ہے. احتیاطی تدابیر لازمی ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا. این ممکن ہے کہ جن کنڈیشنز کی بنیاد پہ وہ ٹھیک ہے، وہ کنڈیشنز نہ رہے پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے. ہاں جی. یہ وہ جو برجز بناتے ہیں نا، تو اس کے اندر وہ کچھ جگہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ گرمی میں جب وہ پھیلتے ہیں نا، اس کے اندر سریا وغیرہ ہوتا ہے، وہ پھیلتے ہیں تو وہ پھر آپس میں ان کا کنٹیکٹ ہو جاتا ہے. اگر جگہ آپ نے نہیں چھوڑی ہوگی تو پھر یہ مڑ جائیں گے، ان کے اندر کریکس ڈیولپ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آپ باقاعدہ جگہ چھوڑتے ہیں. آپ نے دیکھو نا برجز کے درمیان تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑی گئی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے. تو انڈر دس کنڈیشن اٹ از اوکے، اٹ از ناٹ اوکے ان آل کنڈیشنز. اگر یہ اس کا خیال آپ نے نہیں رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کام خراب ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو کنڈیشنل ٹھیک ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کنڈیشنز لازمی ہوتے ہیں، بغیر اس کے وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. دوائی بہت ٹھیک چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر نے بڑی اچھی لکھی، لیکن اس پہ لکھے 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ پہ نہ رکھا جائے. اور آج پاکستان میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. اب آپ وہ دوائی کھا رہے ہیں تو دوائی کیا ہے؟ بس کون سی چیز کھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت؟ بس وہی سبسٹانس ہی کھا رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے. یہ کنڈیشنل مطلب چیز ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ بھی بعض دفعہ کنڈیشنل ٹھیک ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے اس کو چیک لگایا ہوا ہے، جس کو ہو جان دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. آپ نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا، اور اس کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، پھر آپ نے جانا شروع کر لیا، پھر خراب ہو گئے. ہاں جی، پھر خراب ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت کو لکھتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، خانقاہ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، پھر خانقاہ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں. ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا آپ کپڑے پہن لیتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں، دھوبی کو دے دھوبی دھو دیتا ہے، پھر اس کے بعد واپس کو پہن لیتے پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دھوبی کو دیتے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے کپڑے کب صاف ہوں گے؟ آپ کے کپڑے کب صاف ہوں گے؟ بس بات یہی ہے. اگر آپ نے اپنے بارے میں جان لیا کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کا مطلب آپ غلط ہو گئے ہیں. آپ کے دماغ نے کام چھوڑ دیا.
ہاں جی، آپ کے دماغ نے کام چھوڑ دیا، حقیقت کو آپ نے نہیں مانا. حقیقت ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے. اس وجہ سے بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ کافی دور چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر بعد میں ان کو یاد آتے، اوہ ہو ہم نے تو خانقاہ جانا چھوڑ دیا، تبھی یہ مسئلہ ہو گیا. تو اتنی ساری خرابی ہونے کے بعد پھر چلو اللہ کا شکر ہے یاد آ گیا، لیکن جتنی خرابی ہو چکی تھی وہ تو ہو چکی ہوتی. نہیں، میں ایک بات یاد رکھوں، ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ماضی، حال، مستقبل، یہ تین چیزیں. ماضی، حال، مستقبل. ماضی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کا یہ حل تو ہے کہ آپ توبہ کر لیں، گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اس لمحے، جس لمحے آپ نے گناہ کیا تھا، اس وقت آپ کوئی صحیح ثواب کا کام بھی کر سکتے تھے نا، کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا. کیا آپ کے توبہ کرنے سے وہ ثواب کا کام آپ کو مل جائے گا؟ وہ جو آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، وہ تو گیا نا، وہ تو گیا. ٹھیک ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو گیا، لیکن وہ چیز تو اب نہیں آئے گی نا. تو اب اگر خدا نخواستہ آپ دور چلے گئے، خانقاہ سے مثلا دور چلے گئے، آپ نے اس میں بہت سارے گناہ وغیرہ کر لیے، اب خانقاہ دوبارہ واپس آ گئے اور ماشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی اور آپ نے توبہ کر لیا، گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہ 2-3 سال جو غائب رہے، اس میں جو وقت آپ نے ضائع کر دیا، جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے نہیں کیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. وہ تو واپس نہیں آئے گا، وہ چانس تو مس ہو گیا نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نفس ہے، نفس، اس کے بارے میں انسان کو بالکل شیطان کے ساتھ جو ڈیل ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. شیطان کے ساتھ ڈیل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ اصل میں غیر ہے، خارج سے ہے، ہم میں نہیں ہے، لہٰذا ہمارا بچنا اس سے ایسا ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہ کریں. ہمیں نقصان اس کا تب ہوگا جب ہم اس کی مانیں گے. جبکہ جو نفس ہے وہ ہمارے اندر داخل ہے، اس وجہ سے اس کی ہر چیز ہماری ہے، اور ذرا بر بھی غفلت اگر اس سے ہم کر رہے ہیں، اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے جیسے میں نے ابھی بتا دیا. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں الرٹ رہنا چاہیے. اس کے بارے میں اتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس کو ٹھیک نہ سمجھیں. ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس کو ٹھیک نہ سمجھیں، بلکہ الرٹ رہیں. پتہ نہیں کس وقت مجھے دغا دے، کس وقت مجھے نقصان پہنچائے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر مطلب کوئی ایسی بات ہو جیسے فرمایا حق تعالیٰ کہ دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، نہ دھوکے باز، یعنی شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈالے. اور شاید فرمایا لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے، اسلام کے حقوں میں تم شک رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دیا غرور نے، یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہ کافروں سے خطاب ہے. یعنی وہ اسلام کے بارے میں متردد تھے، اس کے کچھ فائدے ان کے سامنے تھے، لیکن چونکہ وہ اس کے مزاج، ان کے نفس کے خواہشات کے خلاف چیزیں بھی تھیں، لہٰذا وہ نفس اس کو مان نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ شک میں تھے، پتہ نہیں مانو نہ مانو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے واقعی. ایک دفعہ ایک صاحب آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، بڑا عجیب عبرت انگیز واقعہ ہے. راستے میں اس کا کوئی دوست ملا، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بس ایمان لانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایمان تو لے آؤ گے لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. کہتے پڑھ لوں گا، روزے رکھنے پڑیں گے رکھ لوں گا، یہ کرنا پڑے گا کر لوں گا، جتنا بتایا جو کہتے کوئی مسئلہ نہیں. آخر میں اس نے کہا شراب چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا اس کے لیے ذرا دل میں ابھی کچھ خواہشات باقی ہیں، چلو اس دفعہ مسلمان نہیں ہوتا، اگلے سال میں آؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا. اور اگلے سال سے پہلے مر گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب اس کو کس چیز نے نقصان پہنچایا؟ نفس کی خواہش نے. نفس کی خواہش نے اس کو نقصان پہنچایا. وہ چیز اس کے اندر پنسی رہی اور اس کی وجہ سے
یہ متردد ہوئے اور مخالف نہیں تھے، حق میں نہیں تھے، مطلب درمیان میں رہے، نتیجتاً چانس مس کر دیا. گاڑیاں جا رہی ہیں، او پتہ نہیں دوسری آتی نہیں ہے، دوسری آتی نہیں، دوسری آتی نہیں، دوسری، اسی میں گاڑی چلی گئی. چلو جی اب گاڑی نہیں آ رہی، مزے کرو. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح بعض لوگ چانس مس کر لیتے ہیں اسی شک میں. اچھا، اور ارشاد فرمائے کہ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا رہتے ہیں. یہود اہل کتاب تھے، اس کا مطلب علم والے بھی ان میں تھے، ابھی بھی ہیں. بڑے بڑے ان کی اپنے کتابوں کے علماء موجود، بلکہ ہماری کتابوں کے علماء بھی موجود ہیں ان میں، وہ پڑھ لیتے ہیں. تو کچھ لوگ عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، تو جیسے ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھے نہیں ہوتے، وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر ایسے مضبوط ہوتے کہ علماء کی بات بھی نہیں مانتے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ہم حج پہ تھے، مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا دن تھا یعنی مینا میں، وہ جو ہے نا وہ اس کا حج کا، وہ ایک تو حج کے دن جو ہے نا مطلب انسان جب آتا ہے نا وہ عرفات سے پھر آتا ہے 10 ذی الحج کو، پھر رمی ہوتی ہے. تو 10 ذی الحج کی رمی تو زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن 11 ذی الحج کی ہوتی ہے وہ رمی زوال کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اب ہم خیموں میں بیٹھے کہ زوال ہو جائے تو اس کے بعد جائیں گے. اتنے میں ایک بڑے میاں، اس کی بیوی بوڑھی، وہ دونوں آ گئے. جی کہاں گئے تھے؟ وہ ہم رمی کرنے کے لیے گئے تھے. میں نے کہا بھائی رمی کا تو وقت ہی نہیں ہوا، تو آپ نے کیسے رمی کر لی؟ تو سنو، اس آدمی کی عمر 80 سال ہوگی جو مجھے یہ بات بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی نے حج کیا تھا صحیح ٹھیک طریقے سے، دوسرے آدمی نے صحیح طریقے سے حج نہیں کیا تھا. جس آدمی نے صحیح طریقے سے حج نہیں کیا اس کا قبول ہو گیا، اور جس نے صحیح طریقے سے کیا تو اس کا قبول نہیں ہوا. اب بتاؤ کون جواب دے؟ آپ سر دنے. یہ تو تب ہو سکتا ہے کسی پہ وہی، ظاہر وہی تو اب آ نہیں سکتی. وہی کے بغیر یہ بات کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوگا، اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کیونکہ خواب تو ذہنی چیز ہے، اگر کسی کو خواب آ بھی جائے تو خواب سے کیا ہوتا ہے؟ کشف بھی ذہنی چیز ہے، وہی قطعی چیز ہے، اور وہی اب آ نہیں رہی، تو کیسے پتہ چلا کہ فلاں کا حج قبول ہوگا، فلاں کا قبول نہیں ہوا؟ لیکن وہ اس طرح دیکھو نا، اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں کی بات کی تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ایسے خیالات ویسے پکا لیتے ہیں، لیکن بلا سند دل خوشکن باتیں ان کو بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں ویسے ہی بھی بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں. آپ تو چھوڑے، یہ تو خیر ایک سادہ سا آدمی تھا، گاؤں کا تھا، اس کا مطلب ہم کیا کہیں، سائنسدانوں میں سے لوگ نہیں ہیں. پی ایچ ڈی اسکالرز 3 پی ایچ ڈی میرے ارد گرد بیٹھ کے، سامنے بیٹھ کے، استاذ تھے میرے سارے، اور مجھے کہتے ہیں شبیر صاحب آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آئنسٹائن بہت زبردست بڑا سائنسٹسٹ تھا، اس نے بڑا نام کما لیا، بڑی ریسرچ کی، لوگوں نے اس کو بہت مطلب ریسپیکٹ دیا، بس اس کے ساتھ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ یہی ہم کہہ سکتے تھے، یہی ہمارے لیے ظاہری چیزیں تھیں. کہتے نہیں وہ جنت جائے گا نہیں. میں نے کہا یہ میرا ڈومین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہی جا سکتا ہے. میرے معلومات کے مطابق وہ ایمان نہیں لایا تھا. اگر آپ جانتے ہیں کہ لایا ہو تو مجھے بتا دے ثبوت کے ساتھ، تو میری بھی خوشی ہوگی. کہتے کیا جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے؟ میں نے کہا. کہتے آپ حدیث کی بات کریں، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو میں اس کو نہیں مانتا. مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ میرے استاذ تھے. میں نے کہا سر آپ نے ساری عمر نیوٹران پروٹان میں گزاری ہے، اور علماء کرام نے ساری عمر قرآن و حدیث میں گزاری ہے. اگر کوئی عالم ممبر پر بیٹھ کر نیوٹران پروٹان کے بارے میں بات کرے نا تو میں اٹھوں گا، میں کہوں گا یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ اس میں بات نہ کریں، اس میں فلاں صاحب کی بات صحیح ہوگی جس نے عمر اس میں گزاری ہے.
لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی بات کریں گے تو ہم کہیں گے علماء کا مقام ہے، تمہارا نہیں، تم کہاں سے بات کر رہے ہو، تمہاری اس میں کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی. تو دوسرا جو پی ایچ ڈی تھا نا، مجھے کہتے شبیر صاحب ذہن کو تھوڑا سا براڈ کر لیں، اتنی تنگ نظری اچھی نہیں ہے. میں نے کہا سر اتنا تنگ نظر مجھے رہنے دے تاکہ مومن اور کافر میں فرق کر سکوں، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جان سکوں کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. اتنا تنگ نظر میں رہنا چاہتا ہوں. یہ حالت، یہ میں آپ کو پی ایچ ڈیز کی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی گاؤں کا آدمی نہیں ہے. یہ بھی بالکل اسی قسم کے بے بنیاد خیالات پکا لینے والی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ بیچارہ اپنے گاؤں کے لحاظ سے بے بنیاد خیالات پکا رہا تھا. یہ اپنے اس کے بارے میں ہے تو ایک ہی چیز نا، اپنے اوپر ڈپینڈنس ہے. میں اچھا ہوں، میں جو ہوں میں ٹھیک ہوں، چیز تو دونوں جگہ ایک ہی ہے. ایک جہالت سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے علم سے کہہ رہے ہیں. بات تو دونوں کی جگہ جہالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے اور آخرت کے لیے عمل کرے. وہ نادان وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگا لیا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بغیر توبہ کے امید مغفرت کرتا رہا. ہاں جی. یہاں پر عقل مند کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نفس کو مطیع کر لے. He controls his نفس، اس کو چھوڑتا نہیں ہے آزاد. جیسے انسان اپنے گھوڑے کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے گھوڑے کی تنابیں کھینچ کے رکھتا ہے، جس طرف اس کو موڑنا چاہتے ہے اس طرف موڑے. یا گاڑی میں بیٹھا اس کا اسٹیئرنگ جو ہے نا اس کو فلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہاں مطلب اس کو آزاد نہیں چھوڑتے. بالخصوص جب دشوار گزار موڑ وغیرہ ہوں اس وقت تو بہت الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں میری گاڑی الٹ نہ جائے. تو یہ چیز جو ہے کیا ہے، یہ ضروری ہے یہاں پر بھی کہ عقل مند وہ شخص جو اپنے نفس کو مطیع کر لے اور آخرت کے لیے عمل کر لے. یہاں سے دیکھو ایک فرق معلوم ہو گیا. اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ نفس کو مطیع بہت سارے لوگ کرتے ہیں. دکاندار بھی نفس کو مطیع کرتا ہے، آرمی والے بھی اپنے نفس کو مطیع کرتے ہیں، ملازم بھی اپنے نفس کو مطیع کر لیتا ہے، جوگی بھی اپنے نفس کو مطیع کر لیتا ہے. یہ نفس کو مطیع کرنے والی بات تو ان سب میں کامن ہے. لیکن کس لیے کرتا ہے؟ دکاندار اپنی دکان چلانے کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو دکان میں ملتا ہے. آرمی والے اس میں کرتے ہیں. وہ کرنل محمد خان کی کتاب ہے بجنگ آمد، وہ مزاح کی قسم کتاب ہے، مزاح کیا ہے، لیکن اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں. تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جب پریڈ کرتے تھے تو پریڈ میں جب اٹینشن ہوتے تھے نا تو اس میں اپنے آپ کو جلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور کہتے اس وقت خارش ہوتی تھی بے تحاشا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے کہ خارش نہ کرے. پھر جب وہ ریلیز ہو جاتے نا پھر ہم خوب خارش کرتے بڑا مزہ آتا کیونکہ سارے بڑی برداشت کی ہوتی تھی. ہاں جی. تو مطلب ظاہر ہے وہ اب آرمی والے کیا ہے، اپنے جاب کے لیے وہ کر رہے ہیں نا تو کرنا پڑتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ ہمیں حکم ہے، چاہے حکم کوئی بھی ہو. تو مقصد میرے یہ کہ یہ جو ہے نا یہ عقل مند نہیں ہے. یہ اس نے دنیا کے لحاظ سے تو عقل مند ہے، دنیا کے لحاظ سے تو اپنا کام کر لیا، لیکن اصل عقل مند وہ نہیں ہے. اصل عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے لیکن آخرت کے لیے قابو کرے، یعنی آخرت کے لیے کام کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی جو بھی چیزیں عارضی ہے اور آخرت کی جو بھی چیزیں دائمی ہے، لہٰذا جو مطلب جو ہے نا وہ عارضی چیز کے لیے کام کر رہے تو اتنا ہی عقل مند ہے، بس آگے نہیں ہے. جبکہ جو دائمی چیز کے لیے کر رہا ہے وہ ماشاءاللہ بہت عقل مند. کہتے ہیں ایک بہت ہی زیادہ کھاتے پیتے گرانے میں ایک مولوی صاحب تھے، ہوتے بڑے فیملی ہوتے ہیں نا، بہت فیملی میڈ لوگ ہوتے ہیں.
ان میں آرمی آفیسرز بھی ہوتے ہیں، ججز بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں بھی اس قسم کے ہر قسم کے لوگ تھے. تو فنکشن میں سب اکٹھے ہو گئے تھے. تو انہوں نے دل آنکھوں میں فیصلہ کیا اس مولوی صاحب کو ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا ہے. تو جج صاحب سے پوچھے جی آپ کیا پریویلیجز ہیں؟ جج صاحب نے بتا دیا بڑی پریویلیجز ہوتی ہیں، یہ ہے وہ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آدمی کا کوئی جنرل بیٹھا ہوا تھا، آپ کی کیا پریویلیج؟ اس نے اپنی ساری بات بتائیں. کوئی اور پروفیسر تھا، اس نے بتائیں. کوئی بڑا انجینئر تھا، اس نے بتائی. کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے بتائی. سب نے بتائی. اب یہ مولوی صاحب جس کے لیے پورا منصوبہ ہے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے. آخر میں اسے مولوی صاحب آپ کے کیا حالات ہیں؟ اس نے ذرا ہلکی سی آواز میں کہا میری تنخواہ ابھی شروع نہیں ہوئی. جج نے کہا تمہاری تنخواہ ابھی تک شروع نہیں، مجھے بتاؤ میں تمہاری تنخواہ شروع کرواتا ہوں. اچھا. اس نے کہا مجھے فی الحال گزارا الاؤنس مل رہا ہے، آخرت میں صحیح تنخواہ ملے گی. اس وقت گزارا الاؤنس مل رہا ہے، آخرت میں صحیح تنخواہ ملے گی. بس اس پہ سب ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. بات تو بالکل یہی تھی. جس نے آخرت کو بنیاد بنا کے کام کرنا ہے تو وہ تو بات ہی الگ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشتی زیور کی کتاب جب چھپ گئی تو ظاہر اس کی بہت بڑی سیل تھی، ابھی بھی بہت سیل ہے. میرے خیال میں جو بشتی زیور کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی اس کتاب کو رکھتے ہیں کیونکہ اس کی سیل بہت ہے. تو ایک انگریز نے پوچھا حضرت سے کہ آپ نے کیا اس کی رائلٹی اپنے نام کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. نے کہا پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس کو جواب ہی نہیں دے سکا، کیونکہ میں اس کو کیا سمجھاتا، اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، میں اس کو کیا بتاتا. اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی کہ یہ میں نے کس لیے کیا ہے. واقعتاً بڑے ہی ماشاءاللہ خدمت کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے صدقہ جاریہ کے طور پر حضرت کو مل رہا ہوگا. بشتی زیور کے ذریعے سے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جو کتابیں چل رہی ہیں وہ سب کا فائدہ ان کو مل رہا ہوگا. ہم جو ابھی باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا بھی اجر حضرت کو مل رہا ہوگا. یہ ان کا اصل اجر ہے جو آخرت کے لیے کام کیا. دنیا کی کیا چیز ہے؟ ہمارے میراث کا پروگرام تھا تو چل پڑا، اللہ کا شکر ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب جج تھے شریعت کورٹ کے، نہیں شریعت اپیل برانچ کے جج تھے. تو تشریف لائے تھے اسلام آباد، ہمارے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دکھایا پروگرام. حضرت بہت خوش ہوئے دیکھ کر، فرمایا یہ مجھے بیچ دو. میں نے کہا حضرت میں آپ کو مفت دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں آپ بیچ سکتے ہیں، یہ رائٹس اس پر ہمارا فتویٰ موجود ہے، آپ اس کو میں نے کہا حضرت وہ مجھے فتویٰ معلوم ہے لیکن میں آپ کو مفت دینا چاہتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو مل ہی رہا. کہتے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کا حق ہے، آپ لے سکتے ہیں اس پر پیسے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے، یہ لے لیجیے، فلاں بھی ہیں اس پہ پروگرام ہے، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں. کیونکہ میں نے کس کے فتوے پہ عمل کیا؟ ان کے والد صاحب کے فتوے پہ عمل کیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ٹھیک ہے، علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، تو ہم تو کسی بھی جو کہ دونوں ہمارے بڑے ہیں، مفتی صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تو ان کے والد تھے، وہ بھی ہمارے لیے بڑے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے فتوے پہ عمل کیا. ان کے ہاں بھی جیسے ابھی میں نے واقعہ بتایا کہ وہ کتابوں کے حقوق نہیں اپنے لسٹ میں کرتے تھے، تو یہ ان کے فتوے پہ عمل کر لیا الحمدللہ. یہ تاج کو تبخانہ والا جو تھے ڈاکٹر دین محمد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اسپیشلی میرے پاس آئے. ان دنوں یہ موبائل بالکل نہیں آئے ہوئے تھے. ٹیلی فون میرے پاس آیا، گھر میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے، شاید پشاور سے ٹیلی فون کیا ہو. کہتے ہم پہنچنے والے. میں نے کہا بھائی کیسے فون کیسے کیا؟ کہتے میرے پاس موبائل ہے. میں نے کہا اچھا. ان دنوں موبائل بڑا موٹا سا ہوتا تھا. خیر ایسا ہوا کہ پہنچ گئے جی ہمارے پاس. اسی کی گاڑی میں آیا آفس سے، راستے میں بات چیت ہوتی رہی. یہ آپ سنائے آپ نے کتاب کشف لال لکھی ہے، اس کو آپ چھاپنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل چھاپو، بہت اچھی بات ہے. اب
ڈرائنگ روم میں آ کے چائے وائے ہم نے پی لی. اس نے اپنے بکس سے وہ نکالا پیڈ، رائٹنگ پیڈ نکالا جو اس پہ کورنگ ہیڈ کے ساتھ لیٹر تھا، اور کچھ لکھنا ہے. میں نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہتے معاہدہ لکھ رہا ہوں. کس چیز کا معاہدہ بھائی؟ کہ آپ مجھے اپنے حقوق دے رہے ہیں اس کے. میں نے کہا تو میں دیتا نہیں، حقوق تو میں کسی کو دیتا نہیں. ہاں چھاپنے کی اجازت دیتا ہوں انڈر دی کنڈیشن کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے ہے اسی طرح آپ نے چھاپنا ہے. اس کی اجازت دیتا ہوں، جتنا مرضی آپ چھاپے اس کی، لیکن میں آپ کو حقوق نہیں دے رہا اس کی. کہتے پھر تو میرے لیے فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا نہ چھاپے، میں خود چھاپ لوں گا. جب مجھے بہت ہی زیادہ محنت کی نا، تو ان دنوں مفتی مختار مدنی شاہ صاحب تشریف لائے تھے، مسجد اکبر میں تھے. میں نے کہا اچھا بھائی ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو پھر میں آپ کو دے دوں گا. مفتی مختار مدنی شاہ صاحب بھی مولانا تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں. اسی میں کہتا ہوں علماء میں ہوتے اختلاف ہوتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اس طرح تاج کتب خانے والے آئے اور مجھ سے میری کتاب چھاپنا چاہتے ہیں. کہتے اس کے حقوق مجھے دو. اس کا خبردار حقوق نہ دے، ہم حقوق نہیں دیا کرتے. ٹھیک ہے میں چلا گیا. میرے مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حقوق نہیں دیا کرتے. کہتا بس ٹھیک ہے چلیں گے. مقصد میرے یہ دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سب قبول فرما دے. جو اللہ پاک نے تحریر کروایا اس کے فضل سے ہوا، اور اس کے فضل سے ہی اگر کوئی اور اس کو چاپتا ہے تو یہ اسی کا فضل ہے، اور اس پر اسی کے فضل سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اسی کا فضل ہے، اور اس کو اللہ پاک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے تو یہ بھی اسی کا فضل ہے. اس وجہ سے ہم اس کے فضل کو کیوں نہ لیں؟ اگرچہ جو اس پہ نقد پیسے مل رہے ہیں اس کو بھی فضل کہتے ہیں. ھذا من فضل ربی، اس کو بھی فضل کہتے ہیں نا. وہ جمعہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، وابتغوا وإذا نودي للصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا اگر آپ کوئی کام کاروبار وغیرہ کرنا چاہے تو اللہ کے فضل اس میں تلاش، تو اس کو بھی فضل کہتے ہیں. لیکن اصل فضل تو آخرت کی ہے نا، اصل فضل تو آخرت کی ہے نا. تو آخرت کی کمائی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور وہ اس کے مقابلے میں، اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی، میری کیا حیثیت ہے، ہمارے بڑوں کی باتیں. آپ یہ چیزیں سرنڈر کر لینا تو آپ کو جو اس کا دنیائی فائدہ اس سے ملنا تھا اس سے زیادہ اللہ پاک کسی اور چیز سے دلوا دیں گے. اس سے زیادہ آپ کو اللہ پاک کسی اور چیز سے دلوا دیں گے. یہ اللہ پاک ہے سنت ہادیہ میں ہمارے آنکھوں کی باتیں سامنے دے دیتے ہیں. الحمدللہ. یا تو یہ کہ آپ تجارت کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، تجارت ہے، جائز ہے، آپ تجارت کے ذریعے سے کما لیں. لیکن اللہ کے ساتھ تجارت کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. اللہ کے لیے دو، اللہ کو دو، پھر اللہ پاک آپ کتنا دے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی فتویٰ کی بات الگ ہے، وہ علماء کا کام ہے، علماء ہی دے سکتے ہیں فتوے. البتہ ہم تو بھائی یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ کوشش کر لیں، کما لیں. نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابعدار نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. مقصد یہ کہ میری جو خواہش ہے وہ اللہ پاک کے خواہش والی لفظ ذرا کہنا میرے لیے مشکل ہے. اللہ پاک کی خواہش، اللہ کی چاہت میں کہہ دوں گا. اللہ کی چاہت کو میں اولین حیثیت دوں اور اپنی خواہش کو میں ثانوی حیثیت دوں. یہ جو میری خواہش ہے وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے، یہی بات ہے نا. تو اللہ کی چاہت کس چیز میں ہے؟ وہ ظاہر دین پر عمل کرنے میں ہے. تو بس کام بن جائے گا، ایمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی
جن میں خواہشیں اس طرح سریت کر دی جائیں گی جس طرح کہ بولے کتے میں ہڑک سریت کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں وہ داخل نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب مثال دی ہے پیغمبران مثال، یہ عجیب ہوتا ہے۔ بولے کتے کی مثال دی ہے۔ الدنیا جیفتن و طالبہا کلاب، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، اور اس کے طلب کرنے والے کیا ہے؟ کتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کی جو خواہشات ہیں جب لمٹ کو کراس کر جائیں تو پھر یہ بولے پن کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر یہ بولے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جاہ کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ باہ کے لحاظ سے ہو، چاہے مال کے لحاظ سے ہو، تینوں میں پاگل پن کی صورتیں ہیں یا نہیں ہے؟ تینوں قسموں میں پاگل پن کی صورتیں ہیں یا نہیں ہے؟ پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مارتے رہتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ ان کی پاگل پن ہے۔ کچھ لوگ اپنے خواہشات نفس جو باہ کے مطلب وہ چیزیں ہیں اس میں، جیسے کانا ہے، جیسے پینا ہے، مباشرت، اس میں آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو ہم پرورشن کہتے ہیں، پرورشن کے لمٹ تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی پاگل پن ہے۔ اور مال کے لحاظ سے ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دمڑی جائے پر کیا ہوتا ہے، مطلب چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ مال کو اتنا بچاتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، مال کو اتنا بچاتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بھئی مال کس مقصد کے لیے ہے؟ مال تو اس مقصد کے لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں نا، کچھ فائدہ اٹھائیں اس سے، کیوں آخرت میں تو آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں۔ آخرت میں لے جانے کا طریقہ تو ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ تو ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کر لو، کم از کم اس کا فائدہ تو دنیا میں اٹھا لو نا۔ لیکن دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا، آخرت میں بھی نہیں اٹھا، تو پھر کیا؟ یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مثال کیسے دی ہے؟ جیسے ہڑک، بولے کتے کی جو ہڑک ہے وہ ہر جوڑ میں، ہر رگ میں سریت کر جائے، ایسی حالت ہو جاتی ہے، اللہ بچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کہا، ان محض اپنے رائے سے تفسیر کی، پس چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم لوگ تحت مشق نہیں بنا سکتے۔ ہم لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال، چاہے وہ جائز مقاصد کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، جائز مقاصد کے لیے بھی ہم قرآن، مثال کے طور پر سچ بولنا چاہیے، اور میں اس کے عربی بنا دوں، میں کہہ دوں کہ یہ قرآن ہے، تو جائز ہوگا؟ سچ تو بولنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آیت تو میں نہیں بنا سکتا نا، وہ خدا کا کلام تو نہیں ہوگا، وہ تو میرا کلام ہوگا۔ تو اپنی رائے سے کوئی چیز قرآن میں ہم نہیں شامل کر سکتے، نہ الفاظ کے لحاظ سے، نہ معنی کے لحاظ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کاموں سے برا کام بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ بس فرق اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز بدعت ہے جس کو آپ دین سمجھے اور دین نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو دین آپ اس کو سمجھے، اگر آپ اس کو دین نہیں سمجھتے، دنیا سمجھتے، پھر بدعت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ آرمی والے پریڈ کرتے ہیں، اس کو دین تو نہیں سمجھتے نا، بس ٹھیک ہے جی پریڈ کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کو دین نہیں سمجھتا۔ لیکن کوئی کہ مسجد میں آئے وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز پڑھنے سے پہلے پریڈ کرنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، تو یہ بدعت ہوگا، یہ بدعت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس کو دین نہیں سمجھتے، پھر وہ کوئی مطلب پھر وہ فضول حرکت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ بدعت نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے آدمی جو دین کے ذریعے دھوکہ دے کر دنیا حاصل کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے بیڑ کی کال پہنیں گے، نرمی تواضع ظاہر کرنے کی غرض سے ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، حالانکہ دل بیڑیوں کے دل جیسے سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وہ لوگ میری وجہ سے، یعنی میرے ڈیل دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں؟ بس اپنی قسم کھائی کہ ضرور ان پر انہی میں سے ایک ایسا فتنہ بھیجوں گا جو بڑے عقلمند آدمی کو بھی حیران کر دے، کہ باوجود عقل کے کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو آج کل یہ مسائل ہیں، ہاں جی، ایسے فتنے، کورونا ٹائپ، ایسی چیزیں جو عقلمندوں کو بھی حیران کر دے۔ وہ ہمارے ڈاکٹر تھے،
رشتہ دار ہے، ان کے بھائی فوت ہوئے تھے کورونا میں، تو ان کے جنازے پہ آئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی کورونا ہوا تھا، میرے فیملی کو بھی کورونا ہوا تھا. کہتے کورونا میں ڈاکٹر اور غیر ڈاکٹر برابر ہیں. کہتے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ بھی بیس لیس باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. کہتے جس طرح ہم عام لوگوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد باتیں کرتے، اس طرح ڈاکٹر بھی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں. کہتے ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہے، ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں. کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، فوجی ڈاکٹر ہیں. کہتے ہیں بالکل اس میں یہ بالکل ایسی بات اور بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی، بس تکہ بازی ہے، جس کا تکہ لگ گیا، جس کا تکہ نہیں لگا. تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ اس میں ایسے کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے کہ عقلمند لوگ بھی آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے، کہاں یہ بات جائے گی، کس طرح سیٹل ہوگا، کون سا مسئلہ حل ہوگا، کیا بات ہوگی. اب یہ ویکسینیشن کو لے لو، اینٹی باڈیز کسی کے موجود ہیں، ان کو کورونا گزر چکے، کہتے ہیں نہیں تمہیں بھی ویکسین لگانی ہے. خدا کے بندو، ظلم کی انتہا ہے. ویکسین لگانے کی مطلب کیا ہے؟ اینٹی باڈیز پیدا کرنی ہے. اینٹی باڈیز اس کی بن چکی ہیں، پھر آپ ویکسین اس کو کیوں لگاتے ہیں؟ عجیب، اور کوئی لاجک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس نہیں لگانی، کوئی تک نہیں. تو یہ مطلب یہ آج کل یہ مسائل ہے. اب یہ ہمارے جو الفریڈ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے جرمنی کہ وہ ایک بات فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں I hate such system where a person is sitting in a chair and when I ask him what you are doing, he said I am not that person, it is someone more. کہتے ہیں یہ کمپنی ومپنی والے مسئلے ہوتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچ تو بھیا کیا کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں نہیں کر رہا. ہاں جی، مطلب یہ ظاہر ہے کوئی اور ہے، سسٹم ایسا ہی ہے، یعنی مجھے تو جو بتایا گیا وہی میں کر رہا ہوں، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. اب بتاؤ نا کس کو آپ سمجھاؤ گے یہ جو میں بات کر رہا ہوں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب یہ جینون بات ہے یا نہیں ہے؟ جس کی اینٹی باڈیز بن چکی ہوں، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، اور کہتے ہیں نہیں تمہیں مطلب وہ ویکسین لگانی ہے ورنہ پھر یہ ہوگا، پھر ہم آپ کو ملازمت سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ مجھے بتاؤ جسٹیفائڈ ہے؟ نو جسٹیفیکیشن ایٹ آل. اٹس اونلی اینڈ لارڈی پریشرائزیشن جسٹ فار نان سینس. تو یہ چیزیں ہیں اس طرح آج کل، یہ معاملے ہیں آج کل چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت